بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حسین اقبال ہوں، ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ کے پر جو ہیں وہ کاٹ دیے گئے اور 26ویں آئینی ترامیم جو ہیں وہ 2 اکثریت کے ساتھ منظور بھی کر لی گئی۔ اب وہ جو آئین ہے پاکستان کا، دستور ہے، اس کا اب باقاعدہ طور پہ حصہ ہیں، اور بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اب جو جسٹس منصور شاہ صاحب ہیں ان کی اور جسٹس منیب اختر صاحب کی جو ہے وہ چھٹی ہو گئی ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان کیا کھچڑی پکتی رہی، اور اس کھچڑی کے اندر اب کیا نکلنے والا ہے، اب کیا سامنے آنے والا ہے۔ کیونکہ یہ سوال اس لیے اٹھتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے، پاکستان تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہی۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے سینٹ میں بھی اس کالے مسودے پہ ٹھپے لگائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں قومی اسمبلی کی، تو وہاں پہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے 8 اراکین نے جو ہے وہ ووٹ دیے، سینٹ میں 5 اراکین نے ووٹ دیے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے درمیان کوئی واضح دراڑ نظر نہیں آئی، کوئی تحریک انصاف ان سے زیادہ ناراض بھی نہیں دکھائی دی۔ تو لگتا کچھ یوں ہے کہ کوئی نہ کوئی کھچڑی ایسی پک رہی ہے جو کل کو آگے پتہ چلے گا کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کچھ معاملات اس طرح کے طے ہوئے ہیں جو لانگ ٹرم ہوں اور آگے جا کے جو ہے وہ سامنے ہیں۔ اب اسی بات کا ایک اشارہ اور بھی ملتا ہے اسی حوالے سے، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ آج جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایوان کے اندر عمران خان صاحب کے حق میں آواز بلند کی، اس پی ٹی آئی کے علاوہ کسی بھی اور جماعت کی جانب سے اس پر بات نہیں کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب آئینی مسودے کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اظہار خیال کر رہے تھے قومی اسمبلی کے اندر، تو اس اظہار خیال کے دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب میں جب نواز شریف کے ساتھ اور شہباز شریف کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ جب مظالم ہو رہے تھے تو اس وقت بھی ان کے شانہ بشانہ جس طرح کھڑا تھا، بالکل اسی طرح ابھی میں جو عمران خان صاحب کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں اس کے خلاف بھی جو ہے وہ مذمت کرتا ہوں، اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں۔ اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کو ان کے آئینی حقوق نہیں دیے جا رہے، جو جلسے جلوس وغیرہ جو آئین اجازت دیتا ہے وہ نہیں کرنے دیے جا رہے، تو میں اس کی بھی مخالفت کرتا ہوں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں تحریک انصاف کے علاوہ آج اگر کسی نے آواز اٹھائی تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اٹھائی ہے۔ تو اس سے اشارے یہ ملتے ہیں کہ شاید آگے کا کوئی پلان ہے، کیونکہ کل جب عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان کو تمام تر صورتحال پاکستان تحریک انصاف کے 5 رکنی وفد نے جا کے بتائی، تو عمران خان صاحب نے بھی راستے بند نہیں کیے۔ انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مشاورت جاری رکھیں۔ تو تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی ہے، یہ بھی آئندہ کچھ دنوں میں یا کچھ مہینوں میں جو ہے وہ چیزیں سامنے آئیں گی، اور جیسے جیسے یہ معاملات کھلتے جائیں گے اس سے بہت کچھ سمجھ آئے گی کہ جناب کون جو ہے وہ کس طرف کھڑا ہے۔ لوگ شاید ابھی زیادہ جلد بازی کر رہے ہیں، اور بظاہر ایسے لگتا بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں یہاں پہ پھر ڈبل گیم کر گئے ہیں۔ وہی جو بات بتائی تھی آپ کو کہ بی بی سی نے مولانا صاحب پہ کہا تھا کہ یہ 5 بالز ایک ٹائم پہ ہاتھ میں رکھ کے گھماتے ہیں اور ایک بھی گرنے نہیں دیتے۔ آج ان کی تقریر دیکھیں، اور نواز شریف صاحب کے حق میں بھی بولے، وہ پاکستان پیپل پارٹی کے مطلب بلاول بھٹو صاحب کے بھی حق میں بولے، وہ پی ٹی آئی کے بھی حق میں بولے، تو انہوں نے کوئی بھی بال اپنے ہاتھ سے گرنے نہیں دی۔ انہوں نے یہ نہیں پتہ چلنے دیا کہ وہ اس وقت بھی کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن پھر بات وہی ہے کہ وہ لوگ جو اٹھائے گئے تھے اور جو حکومتی بینچوں میں بیٹھے تھے پاکستان تحریک انصاف کے منحرف ارکان، مولانا صاحب ان کے بارے میں کیوں نہیں بولے؟ تو اور پاکستان تحریک انصاف نے کوئی ان سے گلہ بھی نہیں کیا، سارے جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا جو بائیکاٹ تھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا پاکستان تحریک انصاف نے، اور انہوں نے کہا کہ جناب اس طرح کی جو ترامیم ہے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس طرح کی ترامیم جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ جو اعلامیہ جاری کیا، اس کے مطابق تحریک انصاف نے آئین میں ترامیم کے دن کو آئین اور جمہوریت کے لیے یوم سیاہ قرار دے دیا۔ بانی چیئرمین کی ہدایت پر مزاحمتی تحریک چلانے کا بھی جناب پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا، اور اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو دفن کر کے اسے عملاً حکومت اور مقتدرہ کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ پر تقرری کی اہلیت رکھنے والے تمام سینئر ترین ججز دستور انصاف کی بجائے سیاسی حکومت اور اس کی سرپرست مقتدرہ کی خوشنودی کے لیے باغ دوڑ کرتے نظر آئیں گے۔ تو وہی معاملہ، اب ایشو کیا ہے کہ ان ترامیم کے اندر جو سپریم کورٹ آف پاکستان پہ حملہ کیا گیا وہ حملہ ہے کیا؟
اب جو سارا ڈھونگ رچایا گیا، جو یہ ساری گیم کھیلی گئی، جس کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کی گئی، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر کے بار بار چکر لگائے گئے، ان ترامیم کے اندر بیسک چیزیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو افیکٹ کرتی ہیں وہ کیا ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو آرٹیکل 175A میں جو ترمیم ہے اس کے مطابق ججز تقرری کے لیے چیف جسٹس کی سربراہی میں 13 رکنی سپریم جوڈیشل کونسل بنے گا، 4 سینئر جج، وفاقی وزیر، اٹارنی جنرل، پاکستان بار کونسل کا ممبر، قومی اسمبلی اور سینٹ کے دو ارکان کمیشن کا حصہ ہوں گے۔ 12 ممبران پر مشتمل خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ قومی اسمبلی کے 8، سینٹ کے 4 اراکین کمیٹی کے ممبرز ہوں گے۔ چیف جسٹس پہلی بار ریٹائرمنٹ سے 3 روز قبل اور آئندہ 14 روز قبل پارلیمانی کمیٹی کو سینئر ترین ججز کے نام بھجوائیں گے۔ وہی جس طرح آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی نام آتے ہیں 3 سے 4 جو سینئر ترین جنرلز ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ تو ویسے ہی جو ہے وہ جو چیف جسٹس ہوں گے وہ کمیٹی کو نام بھیجیں گے اور کمیٹی پھر جو ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ پھر جناب چیف جسٹس کی تعیناتی پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کی سفارشات پر ہوگی۔ سینئر ججوں میں سے ایک کے انکار پر اگلے سینئر جج کا نام شامل کیا جائے گا۔ تو یہاں سے بھی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے، وہ یہ کہ اگر ابھی کے مطابق دیکھا جائے اور قاضی صاحب جو ہیں وہ 3 ججوں کے نام اگر بھیجتے ہیں تو اس میں جسٹس منصور شاہ صاحب ہوں گے، جسٹس منیب اختر صاحب ہوں گے، اور تیسرے نمبر پہ جو سینئر جج ہیں وہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہوں گے۔ لیکن منصور شاہ صاحب پہ کمیٹی نہیں مانے گی جو انہوں نے بنانی ہے، اور وزیر اعظم صاحب کے پاس بھی اختیار ہیں، اور اس کے بعد منیب اختر صاحب سے تو توبہ توبہ بالکل نہیں مانیں گے۔ تو معاملات جائیں گے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے پاس، اگر وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب میں نہیں بنتا، وہ سٹینڈ لے لیتے ہیں، تو پھر وہ جو صرف دستخط کرنے کے لیے بیٹھتے تھے، جو انگلش کا ایک سوال تک نہیں کر سکتے، جسٹس امین الدین خان صاحب، ان کا نام جو ہے وہ پہلے سے ہی اس کے گیم چل دی گئی ہے کہ جناب اگر وہ انکار بھی کرتے ہیں یا افریدی صاحب، تو ہم جسٹس امین الدین خان صاحب کو بنا دیں گے۔ تو جو اگر سینئر جج کو انکار کرے گا تو کسی اور جج کو جو اس کے بعد نمبر آتا ہوگا اس کو جو ہے وہ ایڈ کر لیا جائے گا۔ پھر جناب خصوصی کمیٹی چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے قبل 14 دن میں سفارشات بھیجے گی۔ آرٹیکل 81 میں جو ترمیم ہوئی ہے اس کے مطابق سپریم کورٹ کے 7 جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور سپریم جوڈیشل کونسل شامل۔ آرٹیکل 179 کے تحت چیف جسٹس کا تقرر 3 سال کے لیے ہوگا، یہ سب سے اہم جو نقطہ ہے۔ اور اس کے بعد آرٹیکل 184 کے تحت سپریم کورٹ کا از خود نوٹس کا اختیار ختم۔ سپریم کورٹ دائر درخواست کے مندرجات یا اختیارات سے ماوراء از خود کوئی فیصلہ یا ہدایت نہیں کرے گی۔ آرٹیکل 187 کے تحت سپریم کورٹ کے زیر اختیار اور استعمال کردہ دائرہ اختیار کی پیروی کے علاوہ کوئی حکم منظور نہیں کیا جائے گا۔ تو جناب یہ وہ ساری کارروائیاں جو ڈالی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 191A میں ترمیم کے تحت آئینی بینچز کی تشکیل ہوگی۔ سپریم جوڈیشل کونسل آئینی بینچز کے ججز اور ان کی مدت کا تعین کرے گی۔ آئینی بینچز میں تمام صوبوں کے ججز مساوی نمائندگی ہوگی۔ آئینی بینچ کم سے کم 5 ججز پر مشتمل ہوگا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے 3 سینئر ججز آئینی بینچز تشکیل دیں گے۔ ترمیم کے تحت زیر التوا اور زیر سماعت تمام آئینی مقدمات، نظر ثانی اور اپیلیں آئینی بینچز کو منتقل کیے جائیں گے۔ آرٹیکل 209 میں ترمیم کے تحت چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی سپریم جوڈیشل کونسل کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے 2 سینئر جج اور ہائی کورٹس کے 2 سینئر جج کونسل کا حصہ ہوں گے۔ تو جناب یہ وہ سارے معاملات ہیں، بیسیکلی وہی کہ اختیارات جو ہیں کیونکہ حکومت بچانی ہے، وہ ڈبے نہیں کھلنے دینے فارم 45 والے، تو منصور شاہ صاحب کے اور جسٹس منیب صاحب کے ہاتھ سے لینے تھے، اور وہ بڑی آج انہوں نے کامیابی سے جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے لے لی ہیں۔ لیکن پھر سوال وہی آتا ہے کہ وہ تحریکیں کہاں ہیں، وہ وکلاء کی تحریکیں کہاں ہیں، وہ بار کونسلز کہاں ہیں، اور ابھی تک عدلیہ کی جانب سے کوئی اس پہ رد عمل کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ فواد چودھری صاحب نے تو دعویٰ کیا تھا کہ اگر اس طرح کی ترامیم ہوتی ہیں تو پھر کوئی تقریباً 11 ججز جو ہیں وہ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں، جن میں سے سپریم کورٹ کے بھی ہیں اور ہائی کورٹس کے بھی ہیں۔ تو سوال اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، لیکن یہ سارا معاملہ، یہ ساری کھچڑی جو پکی اور آج اس کا ذائقہ بھی سب نے چکھ لیا، حالانکہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ بہت آگے تک پاکستان کی عوام کو اور خاص کر انصاف کے حوالے سے، کیونکہ سپریم کورٹ کے پر کاٹے گئے ہیں، تو وہ چکھنا پڑے گا۔ باقی تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے آگے کیا پلانز ہیں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔